اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آج کا سبق آیت نمبر 36 سے 39 تک کا ہے، اور اس میں 3 موضوعات اہم ہیں سامعین کرام۔ پہلا یہ ہے کہ کیا ہم تمام لوگ حق کا اتباع چھوڑ کر اپنے گمان یعنی اپنے خیال کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ دوسرا، کیا ہم صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں؟ تیسرا، کیا ہم واقعی قرآن کو قابل عمل سمجھتے ہیں؟ تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے، پھر زندگی کے معدوم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ لوٹائے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی حیات کو عدم سے وجود میں لاتے ہوئے آفرینش کا آغاز فرماتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ بھی فرمائے گا۔ پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ آپ ان سے دریافت فرمائیے کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی دین حق کی ہدایت فرماتا ہے، تو کیا جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے، یعنی اسے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جائے، جیسے کفار اپنے بتوں کو حسب ضرورت اٹھا کر لے جاتے؟ سو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 36 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وما یتبعو، اور پیروی نہیں کرتے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، الا ظن، لیکن گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کرتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔
جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ سامعین کرام، ایک تو بدقسمتی کی بات یہ ہے، اور بلکہ بدقسمتی نہیں کہوں گا کیونکہ بدقسمتی کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، قسمت تو ہماری اچھی ہے، قسمت اچھی ہے، اور یعنی یہ دنیا میں ہماری آمد جو ہے سامعین کرام، اس کی شکل ایک لاٹری کی سی ہے۔ لاٹری نکل آئی ہے، بہت بڑا انعام ہے، تھوڑی سی قیمت ہے، اور وہ قیمت کیا ہے کہ مال و جان کا سودا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ کر دیا جائے اور زندگی اسی کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں سے یعنی 3-4 آیات بھی آئیں گی، اس میں بیسیکلی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ لوگ قرآن کی اہمیت کو محسوس نہیں کر رہے، اور قرآن نازل ہوتا ہے تو اس میں شک کرتے ہیں، اور شک کی وجہ سے ہی سامعین اکرام یہ کلام سے اعراض ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اپنے اصول وضع کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے خود زندگی گزارنے کے اپنے اصول وضع کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامعین اکرام، میں دور دور کی مثالیں آپ کو نہیں دوں گا، میں خود اب اس معاشرے کی مثال دوں گا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ اکثر لوگ یعنی ہم ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک خاص طرز زندگی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ایک بات یہ ہے، یعنی ایک خاص طرز سے زندگی گزارنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ وہ طرز زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، وہ طریقہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اس کی ہم کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سامعین اکرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقصود نہیں ہے، اور دنیا ہی ہمیں مقصود و مطلوب و محبوب ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور دنیا میں اپنے مقصد زندگی کو پہچانے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ پھر اسے ہدایت کی ضرورت ہوگی، پھر اس کو عملی نمونے کی ضرورت ہوگی، تو پھر یہ سارے کام ٹھیک ہوں گے۔ لیکن اکثریت جو ہے، آج کا جو سبق ہے وما جو آپ نے ابھی ترجمہ سنا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں گمان کے مطابق اپنے خیال، میری رائے یہ ہے، میرا گمان یہ ہے، تو یہ گمان کے مطابق اپنے زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگ اگر ہم میں نیکوکار بھی ہیں، سامعین اکرام ذرا توجہ سے، اگر کوئی یعنی کوئی خاص گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، زانی نہیں ہے، عام زندگی گزار رہے ہیں، گھروں میں آپ دیکھیں عام طور پہ ایسے ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی خاص بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، مطلب ظاہری گناہوں، لیکن ایک جو بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اکثریت کو تو مقصد ظاہر بن چکا ہے سامعین اکرام، ظاہری مال و دولت کی وسعت کو ہم کامیابی تصور کرتے ہیں۔ جس کے پاس بہت سے پیسے ہوں ہم سمجھتے ہیں یار یہ شخص کامیاب ہے، اور وہ چھپا چھپا کے اپنا مال رکھتا ہے، دوسروں کو ظاہر نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسا کہ خرچ کرنا چاہیے اس طرح خرچ نہیں کرتا۔ بہرحال تو میں گمان کی بات کر رہا ہوں، جو آیت میں نے پڑھی اللہ تعالیٰ اس میں شکوہ کر رہے ہیں کہ اکثریت لوگ گمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور گمان جو ہے وہ آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے ترجمہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ بات اگر میں سیدھی کروں، بالکل سادی اور سیدھی کروں، تو وہ یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا منزل ہے ہماری، اب اس منزل کا راستہ کیا ہے؟ مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، لیکن اس تک ایک راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، وہ دین اسلام ہے۔
دین اسلام کیا ہے؟ ایک خاص طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنا پڑے گی آپ کو. اگر ایسا آپ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے دین ہیں. آپ چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں، روزے رکھ لیں، لیکن آپ چونکہ اپنے زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں گزار رہے اور چند عبادات کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں تو جنتی ہوں، ایسی بات غلط ہے. اصل جو چیز ہے سامعین اکرام صراط مستقیم ہے، جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے بھی ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ دین ہے جس کا نام اسلام ہے، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اب زندگی اس طرز کے مطابق گزارنی چاہیے. مختصر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ طرز زندگی اپنانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور قرآن اور کتاب کی ایک بہت سخت ضرورت ہے. کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے. اس میں ابھی ہم پڑھیں گے، یہ 3-4 آیات ہے. تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود نہ بنا کے ہم قرآن کی اہمیت کو گم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد زندگی بنانا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود، محبوب و مطلوب ہے، اور ہم اس تک پہنچنے کے لیے اللہ کے راستے پر چلیں گے. تو یہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں حق کا ذکر ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان آپ کو حق سے بے نیاز، یعنی سیدھے راستے سے بے نیاز نہیں کر سکتا. ہم میں سے اکثر لوگ سامعین اکرام، یہ میں بات کہہ رہا ہوں سنیں، اکثر لوگ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں پارسا ہوں، نیک ہوں اور کامیاب ہوں اپنے گمان کے مطابق. حالانکہ آپ اس کی عملی زندگی کو دیکھیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، عملی آپ زندگی کو دیکھیں تو اس میں بہت سی ایسی باتیں آپ کو مل جائیں گی جو ظاہر شریعت کے خلاف ہے. اور جو اگر آپ اس کی زندگی کا اندازہ لگائیں تو ہر کام میں غفلت اور اللہ کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو ایک بات ایسی ہے کہ جس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا کے دنیا کو مقصود و مطلوب بنا کے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق ایک زندگی گزار رہے ہیں. اب گمان جو ہے، یہ گمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. ایک گمان سامعین اکرام، مثال کے طور پہ میں آپ کو اگر بتاؤں، وہ یہ ہے گمان کہ ہم مسلمان ہیں. بھئی کیوں مسلمان ہو؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. بھئی کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے تقاضے پہ تو چلو، لیکن چلتے نہیں ہیں. کلمے کے تقاضوں یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود واحد نہیں بناتے، اللہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی پوری صحیح بندگی نہیں کرتے. بندگی، یہ ایک جملہ نوٹ کر لیں، بندگی اور عبادت جسے ہم کہتے ہیں اور اطاعت، یہ اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد زندگی بن جائے گا. نیت آپ کی آخرت ہوگی زندگی گزارنے کی، تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی تقوی کی، پھر آپ کو ضرورت پڑے گی عبادت کی اور اس کی بندگی کی. تو لیکن جب تک اللہ تعالی ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی نیک کام ہمیں فائدہ دے گا. یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ کی نیت جو ہے اگر خراب ہوگی، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر خراب ہوگی اور آپ نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی، تو یہ کافرانہ روش ہے قرآن کی روح سے. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے کسی نے بھی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرنے لگے، تو یہ کافرانہ روش ہے. اور سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 اس کی تصدیق کرتی ہیں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. تو گمان دیکھیں، کتاب کی ہمیں ضرورت ہے. کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور کتاب لازم ہے. اور یعنی آج کی جو آیت پڑھی ہے تو اس میں
اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی فرماتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں جانتا ہوں، یعنی جس نیت اور ارادے سے تم زندگی گزار رہے ہو اس کو ان اللہ علیم بما یفعلون کے الفاظ آئیں تو اس کو ذرا غور رکھیں۔ اب دوسری آیت وما کان ھذا القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ ان یفترا کہ بنا لی جائے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ آپ پہلے ترجمہ سن لیں پھر، تاکہ آپ کو ترجمہ سنانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ وما کان، اور نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن ایسا، ان یفترا کہ اس کو گھڑ لیا جائے، بنا لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے، بین یدیہ، جو اس سے پہلے کلام گزر چکے ہیں، اس سے پہلے جو بھی کلام یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور اس میں الکتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کا یعنی جو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ اس کو اپنے یعنی کوئی اس جیسا کلام لے آئے یا گھڑ لے، یعنی یہ ایک ایسا، یعنی یہ ایک بے مثل کلام ہے۔ اس آیت کا جو تفصیل اگر بندی ہے اصطلاحی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایک بے مثل کلام ہے، اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ اگلی آیت میں اس کی وہ اللہ تعالیٰ چیلنج بھی کر رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو یہ یعنی اس جیسا کلام بنایا ہی نہیں جا سکتا اللہ کے سوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی کوئی مثال، اللہ تعالیٰ جس طرح بے مثال ذات ہے، لا مثال لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ، تو اس کی اللہ تعالیٰ کی جس طرح کی کوئی مثال یا کوئی نظیر نہیں ہے، اس طرح اللہ کا جو کلام ہے سامعین کرام، اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا، ایک اس میں مضمونی ہے۔ اور یہ تفصیل ہے، ایک تو تصدیق کرتی ہے ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یعنی جو کتابیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ساری کتابیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو دعوت حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کی، جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو پیش کی، وہی دعوت آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ کی بندگی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ تو وتفصیل الکتاب، اور اس میں الکتاب کی تفصیل ہے، تو الکتاب کے معنی سامعین اکرام یہاں دو صحیفے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے صحیفے ہیں۔ ایک تو یہ جو صحیفہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی قرآن جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، پرانی جو کتب نازل ہوئی تھیں، جو صحائف تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک صحیفہ قدرت ہوتا ہے، یعنی قانون قدرت، صحیفہ قدرت، یہ اس کی تفصیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون اس کائنات میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل پیش کرتا ہے۔ اب میں چونکہ وقت تھوڑا ہے میں زیادہ اس کی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو قانون ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون قدرت، قانون فطرت اور اس قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ تصدیق کرتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ کائنات جو ہے، ہر ایک کرہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے، کل فی فلک یسبحون، ابھی ہم پہ یہ راز افشا ہوا ہے کہ ہاں ہر چیز حرکت میں ہے۔ پہلے تو ہم سورج کو اپنے یعنی ایک بغیر ہم سمجھتے تھے کہ زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد اور سورج ٹھہرا ہوا ہے ایک مقام پہ، پہلے یہ تصور تھا۔ ابھی جو نئی وہ ہیں
تو اس میں یہ ہے کہ نہیں، سورج بھی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ دوسری میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل، کائنات کی تفصیل بیان کی ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ کائنات ایک رقیق مادہ تھا، اس کو میں نے پھاڑ دیا۔ تو ابھی ہمیں بگ بینگ کا پتہ چلا ہے کہ کائنات جو بنی ہے تو وہ ایک دھماکہ ہوا ہے، ایک پھٹا ہے کچھ، ففتقناہما۔ پھر دوسری یعنی تیسری جو میں آپ کو مثال پیش کروں وہ چاند کی ہے۔ چاند کی روشنی کو ہم اس کا اصل سمجھتے تھے، یہ تو ابھی پتہ چلا ہے کہ نہیں، یہ تو چاند کی روشنی جو ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ تو سورج کی روشنی ہے کہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ سورج کی روشنی جب چاند کے کرے پر پڑتی ہے تو روشن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ سورج جو ہے اس کو میں نے روشن بنایا ہے اور چاند کو میں نے چمکتا ہوا بنایا ہے۔ تو یہ اس کی مثال، مطلب پھر وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، جو قانون قدرت ہے یا جو اس صحیفہ کتاب ہے، اس کی تفصیل ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی یہ ساری باتیں جب بیان ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ ثابت کرتی ہیں یہ ساری باتیں۔ گزشتہ دو باتیں ہیں اس آیت میں، ذرا غور کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو گزشتہ کتب سماوی ہیں یہ ان کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر اس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی کلام ربانی ہیں اور وہ بھی تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ مانتے تھے، ان پہ صحائف جو صحیفہ اترا تھا، ہر پیغمبر ہدایت لے کے آتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ اپنے جد امجد تسلیم کرتے تھے اور تھے، لیکن اب اس میں شرک آ گیا تھا۔ تو ایک یعنی یہ قرآن، خاص طور پہ وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے نا، جیسا کہ ہم آج نہیں مانتے ہیں عملی طور پہ، تو وہ تو قولی طور پہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس نے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یہ کلام ہے اس نے کہ یہ گھڑا ہوا ہو، اور یہ الکتاب کی تفصیل ہے، کائنات، صحیفہ کائنات کے راز یہ بیان کر رہا ہے، جو تمہیں نہیں معلوم وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یہ الکتاب کی تفصیل ہے۔ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون افترہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ قل فأتو، آپ ترجمہ سن لیجئے، قل کہہ دیجئے، فأتو لے آؤ، بصورت مثلہ، اس کی مثل کوئی صورت، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور تم بلا لو جو تم چاہو، جس کو اللہ کے سوا، جس کو چاہو بلا لو اپنی مدد کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ وہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ اے لوگو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا ہے تو اور تو کچھ بھی نہیں، تم یعنی صاحب زبان ہو، یہ عربی زبان میں ہے، تم بھی اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور دوسری دنیا کو عجم کہتے ہو، گونگا، اور تو اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے ہو، تو ایسا کرو، فأتو بصورت مثلہ، اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو اسی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکی جو زندگی تھی اس میں حج کے موقع پہ، حج تو پہلے بھی ہوتا تھا، حج تو کبھی رکا نہیں ہے، تو اپنے اپنے دستور کے مطابق وہ حج کرتے تھے، اس میں پھر ایک کچھ مقابلے ہوتے تھے، علمی ادبی مقابلے ہوتے تھے۔ تو ایک دستور تھا کہ شاعر، شعراء، فصحاء اپنا کلام خانہ کعبہ پہ لکھ کے لگا دیتے تھے اور پھر دعوت دیتے تھے کہ بھئی آؤ اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرو۔ تو اس روایت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر لکھ کے لگا دی اور کہا کہ بھئی بناؤ اس کے متعلق کوئی، تم کہتے ہو گھڑا ہوا ہے،
یہ صورت ہے، مختصر ہے، 3 اس جیسی ایک صورت بنا لو، ایک آتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، کوئی شاعر اور فصیح اس کا نظیر پیش نہیں کر سکا۔ آخر ایک بڑا پہلوان صاحب آئے، انہوں نے اس کے مثل کلام لکھ دیا، اس کا قافیہ برابر کر دیا، یعنی آخر میں سورہ کوثر کے ہر آیت کے آخر میں رے آتا ہے، اس نے بھی ایسا ایک جملہ لکھ دیا کہ اس کے آخر میں رے آتا ہے، اور لکھا کیا، ما ھذا کلام البشر، رے تو ہو گئی، لیکن معنی کیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، خود مان لیا کہ ما ھذا کلام البشر۔ تو سامعین کرام، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ، یعنی تم ساری طاقت، آج بھی یہ چیلنج ہے قرآن کا، رہتی دنیا تک رہے گا اور کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکے گا۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وما یتبع اکثرہم، اور پیروی نہیں کرتے اکثر ان میں سے، الا ظنا، مگر گمان، خیال، اٹکل۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان بے نیاز نہیں کرتا حق کے سمجھنے میں کچھ بھی، یعنی گمان سے آپ حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرا یہ خیال ہے، خیال کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم دیکھو، اس کا کلام دیکھو۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کام یہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترى من دون اللہ، کہ یہ گھڑ لیا جائے اللہ کے سوا، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، وتفصیل الکتاب، اور یہ الکتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ ایک صورت اس کی مثل، وادعوا من استطعتم من دون اللہ،
اور بلا لو من استطعتم جو تمہاری طاقت ہو سکے من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ Most of them follow nothing but assumptions, and assumptions avail nothing against the truth. God is fully aware of what they do. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ This Quran could not have been produced by anyone other than God. In fact, it is a confirmation of what preceded it, and an elaboration of the book. There is no doubt about it. It is from the Lord of the universe. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ Or do they say, he has forged it? Say, then produce a single chapter like it, and call upon whomever you can, apart from God, if you are truthful. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔